بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا كما هو أهله وصلى الله على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين. کتاب شرح باب ہدیہ شرح سبق نمبر 29 فصل دوم گفتگو تھی صفات ثبوتیہ خداوندی میں، اور صفات ثبوتیہ میں سے پہنچے تھے صفت مرید اور کارہ۔ پچھلی جو صفات ہم نے پڑھی ہیں خداوند عالم کی قدرت، اس کا علم اور اس کی حیات اور زندگی۔ پچھلے درس میں ہم نے خداوند عالم کی مرید ہونے کے حوالے سے دو اقوال کا بھی ذکر کیا تھا کہ خداوند عالم کے ارادے سے کیا مراد ہے۔ اس حوالے سے آج دوسرا سبق ہے، تو باقی اقوال کو بھی انشاءاللہ آج ذکر کرتے ہیں۔ وقال البلخی هي في افعاله عبارة عن علمه بها وفي افعال غیره عبارة عن امره بها۔ ارادے کی تفسیر کے بارے میں گفتگو تھی، تو جناب بلخی وہ فرماتے ہیں کہ خداوند عالم کا ارادہ اس کے دو جنبے ہیں۔ ایک دفعہ خود انسان خداوند عالم کے اپنے افعال کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے، اور ایک دفعہ غیر کے افعال کے لحاظ سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر خداوند عالم کا اپنا فعل ہے تو یہاں پہ ارادے کا معنی ہوگا علم، اور اگر غیر کے افعال کی طرف نگاہ کی جائے تو یہاں پہ ارادے کا معنی ہوگا امر۔ تو انہوں نے اس طریقے سے تفصیل بیان کی ہے، یا یعنی ارادہ فی افعالہ عبارۃ عن علمہ بہا، کہ خداوند عالم کی ذات کا جو علم ہے ان اشیاء کے بارے میں، اپنے افعال کے بارے میں، وہی علم ارادہ ہے۔ وفی افعال غیرہ عبارۃ عن امرہ بہا، اور مخلوقات کے افعال میں خداوند عالم کے ارادے سے مراد امرہ بہا، ان افعال کا حکم دینا ہے۔ جناب شارح رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آپ نے تفصیل پیش کی ہے کہ وہاں پہ علم ہے اور یہاں پہ امر ہے، تو علم کے لحاظ سے آپ کی مراد کون سا علم ہے؟ کیونکہ پہلے جناب محمد بصری کا قول بھی ہم نے پہلے ذکر کیا، حسین بصری کا قول بھی ذکر کیا ہے معتزلی میں سے۔ انہوں نے بھی کہا علم، لیکن ان کی مراد علم سے علم بالمثلہ آتی۔ تو آپ کے علم سے کیا مراد ہے؟ فَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمَ الْمُطْلَقَ فَلَيْسَ بِإِرَادَةٍ، اگر علم سے ان کی مراد علم مطلق ہے تو یہ تو ارادہ نہ ہوا، کما سیاتی، اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ وَإِنْ أَرَادَ الْعِلْمُ الْمُقَيَّدُ بِالْمَثْلَةِ، اور اگر علم سے مراد علم بالمثلہ ہے تو یہ ہم پہلے بیان کر چکے، سب سے پہلا قول فَهُوَ كَمَا قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ الْبَصْرِي، جناب ابو الحسین البصری المعتزلی یہ بھی اسی قول کے قائل تھے۔ وَأَمَّا الْأَمْرُ فَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلْإِرَادَةِ لَا نَفْسُهَا، اور یہ جو آپ نے ارادے کا معنی علم کیا ہے، معذرت ارادے کا معنی امر کیا ہے مخلوقات کے افعال میں، تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ امر یہ ارادے کو مستلزم ہے، نہ کہ خود ارادہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ارادہ پہلے ہوتا ہے، امر بعد میں ہوتا ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، ارادہ ہمیشہ پہلے ہوتا ہے اور اس کے بعد امر ہوتا ہے، لذا جناب بلخی قول کو ہم قبول نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد چوتھا قول وقالت الاشاعرہ والکرامیہ وجماعت من المعتزلہ، اس قول کے ایک تو پوری جماعت اشاعرہ ہے، اس کے علاوہ کرامیہ جناب کرام کے ساتھ، جناب کرام کے پیروکار، غالباً محمد بن کرام ان کا نام ہے، اور اس طرح معتزلہ کی ایک اور جماعت، یہ تینوں فرقے کرامیہ اور ایک جماعت معتزلہ والی اور اس کے علاوہ اشاعرہ، یہ کہتے ہیں کہ انہا صفت زائدۃ مغایرۃ للقدرۃ والعلم مخصصۃ للفعل، فرماتے ہیں یہ ارادہ خداوند عالم کی ایک صفت زائد ہے
کہ جو قدرت اور علم کے علاوہ ہے، بس ایک قدرت، ایک علم اور ایک ارادہ، اور یہ جو ارادہ ہے یہ ارادہ صفت زائدہ ہے، زائد برذات ہے، اور اس کے علاوہ مخصصۃ للفعل، ایک چیز کا جنہوں نے اضافہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ یہ خاص ہے فعل کے ساتھ، یعنی فعل جس کو انجام دینا چاہتا ہے خداوند عالم کی ذات، تو چونکہ اس کے ساتھ پہلے ارادہ موجود ہے، اس بنیاد پہ قدرت اور علم کے علاوہ ارادہ ایک تیسری چیز بن جائے گی۔ یہ ان سابقہ اقوال کے مقابلے میں کہ بعد لکھا ارادہ وہ علم ہے، یہ فرماتے ہیں نا، یا وہ پہلا جو قول ہے کہ وہاں پہ قدرت اور علم یہ کوئی ارادہ ہی ہے، تو فرماتے ہیں نا قدرت ایک چیز ہے، علم ایک چیز ہے، اور ارادہ یہ اس لحاظ سے علیحدہ ہو جاتا ہے ان سے کہ یہ فعل کو مختص کر دیتا ہے تاکہ اس کے بعد فعل انجام پا جائے، یعنی قدرت ہے اور علم ہے، قدرت اور علم کے بعد ارادے کا نمبر آتا ہے کہ جس کے بعد پھر فعل شروع ہو جاتا ہے۔ خود کہہ رہے ہیں ثم اختلاف، پھر اختلاف ہوا، اشاعرہ، کرامیہ اور جماع من المعتزلہ، یہ تین قول ہیں۔ فقالت الاشاعرہ، اشاعرہ کہتے ہیں کہ ذالک الزائد معنی قدیم، صفت زائدہ ہے لیکن حادث نہیں ہے، صفت قدیم ہے۔ وقالت المعتزلہ والکرامیہ، معتزلہ اور کرامیہ کہتے ہیں کہ ایک تو صفت زائدہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا جو معنی ہے معنی حادث ہے، قدیم نہیں ہے، خداوند عالم کا جو ارادہ ہے وہ حادث ہے۔ جب ارادہ حادث ہے تو ہر حادث کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے، تو اس کا محل کیا ہے؟ تو فل کرامیہ، کرامیہ کہتے ہیں، فل کرامیہ، کرامیہ کہتے ہیں قالوا هو قائم بذاته تعالی، ارادہ حادث ہے لیکن اس کا جو مکان ہے، اس کا جو قیام ہے خود خداوند عالم کی ذات ہے، خداوند عالم کی ذات کے ساتھ یہ قائم ہے، علیحدہ جدا نہیں ہے۔ والمعتزلہ، معتزلہ کہتے ہیں کہ اگرچہ معنی حادث ہے لیکن لا فی محل، اس کا کوئی محل نہیں ہے۔ وسیاتی بطلان الزیادہ، اور ان قریب ہم بیان کریں گے کہ اصلا ارادے کا زائد برذات ہونا یہ محال ہے اور ٹھیک نہیں ہے۔ فَإِذَنْ، ان اقوال کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ جو حق قول ہے ہمارے نزدیک وہ کیا ہے؟ جناب ابو الحسین بصری کا قول ہے فَإِذَنْ الحق ما قاله ابو الحسین البصری والدلیل علی ثبوت الارادہ من وجہین، حق قول کس کا ہے؟ جناب ابو حسین بصری کا، کہ یہ جو ارادہ ہے علم اور قدرت سے ناشی ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے اس دلیل کو ہم دو وجہ سے بیان کرتے ہیں۔ پہلی وجہ ان تخصیص الافعال بالایجاد فی وقت دون وقت آخر، افعال کا انجام دینا ایک وقت میں اور دوسرے وقت میں انجام نہ دینا، اور ادھر وعلی وجہ دون آخر، یعنی ایک بات وقت کی اور دوسری وجہ کی ہے۔ وقت یعنی اس فعل کو اس وقت میں انجام دیا گیا، جناب آدم علیہ السلام کو اس وقت خداوند عالم نے ایجاد فرمایا، خلق فرمایا، اور جناب خاتم کو اس وقت میں مثلا۔ اس طرح علی وجہن، ان کو ان خصوصیات کے ساتھ پیدا فرمایا اور جناب کو ان خصوصیات کے ساتھ پیدا فرمایا۔ وجہ یعنی وہی احوال، آگے آ رہا ہے ما تساوی الاوقات والاحوال بالنسبت للفاعل والقابل، در حالانکہ اوقات اور احوال فاعل اور قابل کی نسبت برابر ہیں، خداوند عالم کی ذات واجب الوجود ہے، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے وہ مخلوقات اولیہ ہیں، چاہے وسطیہ ہیں، چاہے اخرویہ ہیں، جتنی بھی مخلوقات ہیں، چاہے مادی ہیں چاہے قدیم ہیں، چاہے مجرد ہیں چاہے قدیم ہیں، یا حادث ہیں، ارضی ہیں، سماوی ہیں،
جتنی بھی مخلوقات اور ممکنات ہیں ان کی نسبت خداوند عالم کے لحاظ سے مساوی ہے. لذا الی الفاعل والقابل، فاعل خداوند عالم کی ذات اور قابل تمام ممکنات. جب نسبت تساوی کی ہے تو لا بد له من مخصص، مخصص ہونا ضروری ہے. فذلک المخصص، اب وہ مخصص کون سی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ احوال مختلف ہو گئے، اوقات مختلف ہو گئے. اما القدرہ، یا تو یہ کہ اما القدرہ، یا تو یہ کہ وہ مخصص قدرت ذاتی خداوند عالم ہے تو فہی متساویۃ النسبہ، وہ بھی متساوی نسبت ہے تمام اشیاء کی نسبت، ممکنات کی نسبت، وہ تو مخصص نہیں بن سکتی. فلیست صالحہ للتخصیص، بس یہ تخصیص کی صلاحیت نہیں رکھتی. وَلِأَنَّ مِنْ شَانِهَا التَّعْصِيلُ وَالْإِيجَادُ مِنْ غَيْرِ تَرْجِیح، اور اس کے علاوہ خداوند عالم کی جو قدرت ہے اس کی شانیت اور کیفیت تاثیر ہے اور ایجاد ہے، بس اس میں کسی قسم کی ترجیح نہیں ہے. پس مخصص قدرت نہیں بن سکتی. دوسری چیز عمل علم المطلق، علم کی ہم نے دو قسمیں بیان کی تھی، علم مخصص، علم مقید اور علم مطلق. اما علم مطلق فذلک تابع لتعیین الممکن والتقدیر صدورہ. علم مطلق یہ ممکن کی تعیین کتاب ہے اور اس کا جو صدور ہونے والا ہے اس کی تقدیر کتابیں ہے، مقدار کتابیں ہیں، کتنا ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کس وقت ہونا چاہیے، اس کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے. تو علم مطلق یہ خود تابع ہے اس ممکنات کی تعیین اور تقدیرات کی. تو فلیس مخصصا، تو یہ مخصص نہیں بن سکتا. وَإِلَّا لَكَانَ مَطْبُوعًا، کیونکہ اگر یہ مخصص ہو گیا، ان کو خود تعیین کرنے والا ہے اور خود تقدیر کرنے والا ہے، تو یہ مطبوع بن جائے گا، درحالہ کہ یہ تابع ہے. بس علم بھی نہیں ہو سکتا، قدرت بھی نہیں ہو سکتی. خداوند عالم کی جو باقی صفات ہیں ممکن ہے ان صفات میں سے کوئی مخصص ہو. فرماتے ہیں اما باقی صفات فظاہر انہا لیست صالحۃ للتخصیص، ظاہر یہ ہے کہ وہ بھی تخصیص کے صلاحیت نہیں رکھتی. فَإِذًا المخصص علم خاص، بس مخصص علم خاص ہے. وہ کون سا علم خاص ہے؟ مقتضی لتعیین الممکن ووجوب صدورہ عنہ، کہ جو ممکن کو معین کرتا ہے اور اس کے صدور کو خداوند عالم کی ذات سے صادر ہونا واجب قرار دیتا ہے. یعنی خداوند عالم کی ذات پہاڑ بنانا چاہتی ہے تو پہاڑ بنانا یعنی اس ممکن کو معین کیا جا رہا ہے، اس ممکن الوجود کو اس حیت پہاڑ کی صورت میں وجود دیا جائے تو یہ علم خاص کے ذریعے ہوتا ہے. وَهُوَ الْعِلْمُ بِاشْتِمَالِ عَلَى مَصْلِحَةٍ، اور یہ علم خاص جو ہے یہ مشتمل ہوتا ہے مصلحت پہ. پہاڑ کی بنانے میں چونکہ مصلحت تھی لذا یہ علم بے مصلحت الجبل کہ لا تحصل الا فی ذلک الوقت، اور یہ جو علم ہے یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اس کے اندر مصلحت کی نشاندہی ہو جائے. او علی ذلک الوجہ، یہ اوپر بیان کیا تھا کہ وقت اور وجہ لذا اوقات اور احوال کہا تھا، یعنی مراد علی ذلک الوجہ یعنی اس کی کیفیت، اس کی خصوصیات، اس کے احوال. لا تحصل، یہ علم حاصل نہیں ہوتا اور یہ مصلحت حاصل نہیں ہوتی، یہ علم حاصل نہیں ہوتا، دونوں کے ایک ہی معنی ہے. الا فی ذلک الوقت، مگر اس وقت میں یا اس کیفیت میں. وذالک المخصص هو الارادہ، اور وہ جو مخصص ہے یعنی علم بے مصلحت الشیء یہ کہ ارادہ ہے. تو بنابراین ان 4-5 اقوال میں سے پہلے قول کو جناب مصنف اور جناب شارح نے اختیار کیا ہے، اور یہ قول جناب ابو الحسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.